ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے۔ لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں۔ ہاں جی، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے۔ ہاں جی، یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی و اناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے۔ طور موجے از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کاش۔ ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ہاں جی، اقبال کہتا طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تم کدھر جا رہے ہو؟ قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی۔ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی، تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے۔ بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گے۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑیں جڑے ہیں بیٹھے ہیں انہوں کی پتہ، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں۔ طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، جب تو طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آندی، پھر منہ چک کے ساڑھے کو او مولانا صاحب کوئی راہ کڈو، بھائی راہ مولوی کتوں کڈے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جڑی شریعت وچ لکھی ہوئی۔ پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کو چلے جاندے، میں جاؤ جی، یہ تو نہیں کہ بھائی تھوڑے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دئی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات۔ ہاں جی، تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا، اس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے، اولاد انج کر دو، اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ وَتُمْنَعُ الزَّکَاۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔
वतुदमन उल खमर, शराब आम पी जाने लगेगी। अब अगले ज़रा तवज्जो करें, व यकून फ़ी ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने में हुक्मरान कैसे होंगे? उमराओ फसकतुन, उमरा बदकार होंगे, हुक्मरान बदकार होंगे। व वज़राओ खवनतुन, और वज़ीर बददियानत होंगे। व उरफ़ाओ, और सूफ़ी कज़बतुन, झूठे होंगे। और कारी कैसे होंगे? तो मौलवी, उनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया व कुर्राओ फजरतुन, कारी बदकार हो जाएंगे। व उलमाओ दहानतुन, और उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे। नहीं, हालात नहीं ठीक, क्योंकि हालात अब ऐसे हैं तो मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, कहीं मेरी मस्जिद न छूट जाए, मोहल्ले का चौधरी नाराज़ ना हो जाए, मस्जिद का सदर नाराज़ ना हो जाए, और फलां जो पैसे मदरसे को देता है वो नाराज़ ना हो जाए, वो फलानी पार्टी नाराज़ ना हो जाए, वो पार्टी जो देती है पैसे, तो इसलिए वो पार्टी नाराज़ ना हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया व उलमाओ दहानतुन, उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे। और वह तुजारुन खवनतुन, और जो ताजिर होंगे वो भी बददियानत हो जाएंगे। व तुहल्लुल मसाहिफ, फरमाया कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाएगा, सोने के साथ छापा जाएगा, बड़े बड़े जनाब, वो जी 50,000 का नुस्खा, क्यों जी है फलाना कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाने लगेगा। वह तो ज़य्यनुल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत बनाई जाने लगेगी। वह तो तव्वलुल मनारात, बड़े बड़े मीनार बनाए जाएंगे। वह तकसरुल उमरा, हुक्मरान ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, निके मेंबर तो लेके, कच्चे मेंबर तो लेके सदर तक, हाँ जी, ये तो चलना है। फिर जनाब की कह चेयरमैन, हाँ, फिर काउंसल, फिर चेयरमैन, और फिर उत्ते जनाब MPA, फिर जनाब फलानी कमेटी, फिर फलानी कमेटी, फिर फलानी, फिर कौमी असम्बली जाग कमेटियाँ, फिर सैनाने जो कमेटियाँ, फिर उत्ते कमेटियाँ, फिर हुज़ूर ने फरमाया सारे ही हुक्मरान बन जाएंगे। इत्थे तो एक सिद्दीक़ अकबर फरमाया गल होनी ऐ नहीं होनी, गल खत्म। गल इतनी पूछया जरूर है, लेकिन की थी फिर अपनी मर्जी। मैं हाँ जी की कहते उन्हें क्या कहना लश्कर उसामा, फरमाया लश्कर उसामा तो जाएगा। उन्हें कहना नहीं साहबा का, मैं फरमाया मशवरा तुसी दे देता, हुक्म तो चलना है मेरा, लश्कर उसामा जाएगा। उन्हें कहा अच्छा जी क़यादत बदल दो, फरमाया क़यादत भी उसी की होगी। और फिर खुद उनको सवार करके साथ पैदल चल पड़े। फरमाया अगर उसामा की क़यादत पर किसी को मसला है तो सिद्दीक साथ साथ चल रहा है। इतनी बात है, हाँ जी, बात इतनी है। जब उत्तो लैके थले तक सारे हुक्मरान, तो एक बाजार का मसला इन्हों को हल नहीं हो रहा। एक बाजार का मसला, एक लाहौर शहर का मसला, इन्हों का पानी, मैनू भी 40 साल हो गए लाहौर रहिंदियां, उंजी बदबू आंदी बंदा रावी दरिया ते जावे, उंजी सारा कुछ। 40 साल तो मैनू हो गया पैरस बनते 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 बनते, वो पैरस वाले खुद ही पैरस चले गए। हाँ जी, की बनना है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यू। हाँ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही पे पकदा है, झूठ ही पे पकदा है, तो झूठ ही पे विकदा है, तो झूठ ही पे रिजदा है, तो झूठ ही पे खवींदा। बस इस तो अलावा और काम ही कोई नहीं, झूठ ही झूठ, झूठ उत्तों लैके थले तक सब झूठ ही झूठ, सब झूठ, सब फरेब। फरमाया ये काम बस हुक्मरान का काम ये होता है वो काम करना और कराना, ये नहीं कि जनाब वो कुकड़ियाँ लैके ते अंडे देगी, ते अंडे लैके ते चूचे कटेगी, चूचे नाल फिर कैसर किसरा फतह हो जाने। ये इंज भी कदी होया भी चूचे नाल बंदा, अमरीका चूचे फतह नाल होने, भाई चूचे पाड़ो। इनको पता खुद कुछ नहीं है भाई हमने करना क्या है, ना इनके पास कोई चीज़ है, ना ये इनके पास बिल्कुल दीन दुनिया से ये फारिग है, इनको कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये खुद दीन के गद्दार है, जहाँ दीन का इनको एक अलिफ बा का भी नहीं पता। और काफरा को सीख के की आने सिवाय पे आई तो बस या तो लंडे कपड़ा आंदा है तो या लंडा साइंस आंदी, जेड़े वो साइंस करके लंडा सुट देंगे ना, फिर इतने आके अरबा रुपया ला के बच्चों को साइंस पढ़ाई जाती। इसके अलावा यहाँ क्या किया तुमने आज तक? वहाँ से अयाशियाँ लाए, वहाँ जो उन्होंने अपनी आवाम को जो कुछ वहाँ जो दिया है, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी क्या देनी है उनके मुताबिक अच्छी है, तो तुमने यहाँ उनसे क्या लिया है सिवाय बदयांती की, सिवाय अयाशी बदमाशी थी, और तुमने कुछ भी न कोल कुछ नहीं। हाँ, जदों दीन आएगा फिर गल उदों ही होएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज तो सिर्फ इतनी हुकूमत की मुद्दत है 2 साल 5 माह 4 दिन, ते दौरे उमर वापस आ गए सी। इत्थे भावें ये 5 साल नहीं 5000 साल भी हुकूमत कर, ये टके का भी काम कोई नहीं कर सकते। हाँ, इस वास्ते कि खुद बदयानतन, हाँ, इमारत की बुनियाद पहली इट्टी ना टेढ़ी रखी है, तो ये आसमान तक भी ले जान तो इमारत टेढ़ी जानी, सीधी नहीं हो सकती बिल्कुल। खिश्त अव्वल चून हाथ में मार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। और शायर कहता जदों साढ़े मिस्त्री ने पहली इट्टी इमारत की टेढ़ी रखी
ਤੇ ਤਾ ਸੁਰਈਆ ਮੀਰ ਅਵਧ ਦੀਵਾਰ ਕਾ, ਜੇ ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤਰਫ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਏਟੀ ਟੇੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ